السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم نورانی قاعدے کا 30واں سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ گزشتہ سبق آپ نے اچھی طرح سنا ہوگا، یاد بھی کیا ہوگا۔ آئیے اب بلا تاخیر سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم کھڑی زبر ما، لم زر لی، مالی، کاف زر کے، مالی کی، ٹھیک ہے۔ میم کو کھینچیں گے کیونکہ میم کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ لام کو بھی نہیں کھینچیں گے، کاف کو بھی نہیں کھینچیں گے کیونکہ یہ دونوں حروف حرکات والی تختی میں سے ہیں۔ مالی کی، شین یا زبر شی، یا سے پہلے زبر ہے، یا لین ہے، شین یا زبر شی، حمزہ دو زر ان، شی ان، ٹھیک ہے۔ حمزہ دو زر ان یہ تنوین والی تختی میں سے ہے۔ طا زبر طا، یہ حرکات والی تختی میں سے ہے، اس کو نہیں کھینچیں گے۔ غین کھڑی زبر غا، یہ کھڑی زبر ہے۔ طغا، ٹھیک ہے، طغا، طا زبر طا، غین وا زبر غو، طغو، ٹھیک ہے۔ ہم طا کو نہیں کھینچیں گے کیونکہ یہ حرکات والی تختی میں سے ہے۔ غین وا زبر غو یہ لین والی تختی میں سے ہے۔ طا یا زبر طی، یہاں پر کیا ہے؟ یا لین ہے کیونکہ یا سے پہلے زبر ہے، یا سے پہلے زبر ہے، یا لین ہے۔ بجلی بھی چلی گئی ہوگی، امید ہے آپ کو اچھی طرح سبق سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ طا یا زبر طی، یا لین ہے۔ را دو زبر رن، طیرن، 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 عین الف زبر ع، دال دو زر دن، عادن، عین الف زبر ع، الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، ع، دال دو زر دن، عادن، دال دو زر دن یہ تنوین والی تختی میں سے ہے، اس پر غنہ کریں گے۔ عین زبر ع، لام کھڑ زبر لا، علا، ٹھیک ہے۔ عین کو نہیں کھینچیں گے کیونکہ حرکات والی تختی میں سے ہے۔ لام کو کھینچیں گے اس لیے کیونکہ یہ کھڑی زبر والی تختی میں سے ہے۔ عین یا زبر عی، نون دو پیش نون، عینن، ٹھیک ہے۔ عین یا زبر عی یہ لین والی تختی میں سے ہے اور نون یہ تنوین والی تختی میں سے ہے۔ فا یا زر فی، یا ساکن اس سے پہلے کسرہ ہے، زیر ہے تو یا لین ہے، یہ یا مدہ ہے تو ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ فی، حاضر ہی، فی ہی، قوف الف زبر قو، لم زبر لا، قول، الف مدہ ہے، الف سے پہلے کیونکہ زبر ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے۔ لام زبر لا تو یہ حرکات والی تختی میں سے ہے، اس کو لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے۔ قوف وا زبر قو، واو ساکن اس سے پہلے زبر ہے، یہ واو لین ہے۔ لم دو پیش لن، قولن، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، کاف یا زبر کئی، دال دو زبر دن، کئی دن، کئی دن، کاف یا زبر کئی یا لین ہے کیونکہ یا ساکن اس سے پہلے زبر ہے۔ دال دو زبر دن یہ تنوین والی تختی میں سے ہے تو کئی دن، کئی اس کو ہم نہیں کھینچیں گے کیونکہ یہ تنوین والی تختی ہے۔ کاف یا زبر کئی، فا زبر فا، کئی فا، یہاں پر بھی یا لین ہے کیونکہ یا ساکن اس سے پہلے زبر ہے۔ فا زبر فا یہ حرکات والی تختی میں سے ہے۔ کئی فا، لام با زبر لو، ہا دو زر ہن، لو ہن، یہاں پر واو ساکن اس سے پہلے زبر ہے، ہا دو زر ہن، یہاں پر کیا ہے؟ یہ تنوین والی تختی میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے سبق 30واں سبق 3 لائنیں الحمدللہ مکمل ہو چکی ہیں۔ اگر آپ اس طرح یاد کریں گے ایک ایک لفظ کو دیکھ کے، کہ ایک ایک حرف کو دیکھ کے پڑھیں گے کہ آیا یہ کون سی تختی میں سے ہے۔ اگر کوئی لفظ، کوئی حرف حرکات والی تختی میں سے ہو تو اس کو آپ نے کھینچ کے نہیں پڑھنا، اور کوئی تنوین والی تختی میں سے ہو تو اس کو آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہے، اور اسی طرح اگر مدہ والی تختی میں سے ہو تو اس کو آپ نے ایک الف کی مقدار اس کو بھی لمبا کر کے پڑھنا ہے، جس طرح کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش والی تختی کو
لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، اسی طرح مدہ والی تختی کو بھی لمبا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح لین والی تختی ہے، تو لین والی تختی کو بھی ہم کھینچ کے لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے۔ پتہ چلا کہ حرکات والی تختی اور لین والی تختی اس کو ہم کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، اور مدہ والی تختی اور کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش والی تختی ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ جہاں پر بھی یہ باتیں آئیں گی تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ کون سی تختی میں سے ہے۔ جب آپ یہ سوچ کے پڑھیں گے، سنیں گے اچھی طرح، تو امید ہے آپ کو پورا قرآن حکیم اسی طرح صحیح معنی میں اچھی طرح پڑھنا آ جائے گا، کیونکہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں حرکات والی تختی کے لحاظ سے، مدہ والی تختی کے لحاظ سے، اور اسی طرح کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش والی تختی کے لحاظ سے، پورے قرآن حکیم کے اندر یہی باتیں چلیں گی۔ جہاں آپ کو پڑھایا جا رہا ہے کہ اس تختی کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، پورے قرآن حکیم میں اسی طرح پڑھنا ہے، لمبا کر کے پڑھیں گے۔ جہاں حرکات والی تختی میں ہم نے کہا تھا کہ حرکات والی تختی کو ہم کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، تو آپ نے پورے قرآن حکیم کے اندر حرکات والی تختی کو کھینچ کے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہوں گی، تو انشاءاللہ ملیں گے اگلے سبق پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔